اچھا کمال یہ ڈاکٹر صاحب کہ انہیں ریجڈ قسم کا سو کالڈ شائننگ انڈیا نظر نہیں آتا جہاں پر ہر ایک منٹ میں جو ہے یہ اس طرح سے اقلیتوں کو جو ہے مطلب ان کے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے. بہرحال وہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے, ہم نظر آتے ہیں, وجہ انہوں نے بتا دی. اگر ایک اسلامی ملک میں اقلیتیں, اب یہ بڑا اہم ترین سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں اور اس پہ آپ نے بہت توجہ سے کلام فرمانا ہے کہ اگر ایک اسلامی ملک میں اقلیتیں اس ملک کے آئین و قانون کی خلاف ورزی کرتی ہیں یا اقلیتوں کے حقوق کی آڑ میں اسلام اور ریاست کے خلاف اقدامات کا تقاضا کرتی ہیں, تو اس صورت میں ریاست مدینہ کی تعلیمات کیا تھیں یہ آپ نے بتانا ہے. اور اس وقت ریاست مدینہ یعنی اس وقت جو ہے ریاست مدینہ نے باغیوں کو, منافقوں کو اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ڈیل کیا, اور اس پرتاؤ کو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے. لیکن آپ کو یاد ہے کہ ابن قتل وہ یہودی منافق کا واقعہ, حج کے جو اشعار پڑے جاتے ہیں, ذرا بتائیے اس حوالے سے. جی جنید صاحب, جس طرف آپ نے اشارہ کیا, گزارش یہ ہے کہ جب آپ میثاق مدینہ کو دیکھتے ہیں تو ایک بڑی بنیادی بات ہے جس کو بار بار ریپیٹ کیا گیا اس میثاق کے اندر کہ قانون کی پابندی ضروری ہے. واہ. جہاں حقوق بیان کیے گئے وہاں ان کے ساتھ سب طبقات کے فرائض بھی بیان کیے گئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ان البر دون الاسم, 3-4 مرتبہ شاید یہ الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں اتنے مختصر سے ڈاکومنٹ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سگنیٹریز ہیں اس ڈاکومنٹ کے, اس دستور کے, ان سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ قانون کو فالو کریں گے اور بغاوت نہیں کریں گے. واہ. اب کس کی بغاوت تھی؟ ٹھیک ہے, بغاوت تھی سپریم اتھارٹی کی, سپریم کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کی, وہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. تو جو کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے اس اتھارٹی کی تعمیل ہر حال میں کرنی ہے. اور یہ آج جدید دنیا میں آپ دیکھ لیں کہیں بھی دستور بنتا ہے اس کا بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے. اب اس کی مثالیں ذرا کچھ واقعات کی صورت. اچھا, اب میں یہاں اب آپ نے کہا کہ اگر اس کی وائلیشن ہو, اچھا یہاں ایک اور کنفیوژن کو بھی ختم کر دینا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں اگر اقلیتیں وائلیشن کریں, سوال یہ ہے اگر کوئی اقلیت نہ ہو تو وہ وائلیشن کرے تو اسے کوئی پروٹیکشن ملتی ہے؟ کیا اچھی بات ہے, قطعاً پروٹیکشن. جس نے وائلیشن کر دی اب وہ ایک کیٹیگری میں کھڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا اس کیٹیگری میں کھڑا ہے جہاں پہ سب کے لیے قانون نے برابر کیا اچھی بات کام کرنا اور قانون ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اکثریت کا تصور ختم ہو گیا. اب میثاق مدینہ نے کیا کہا, یہ آرٹیکل 16 ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ أَيْدِيهِمْ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ بَغَىٰ مِنْهُمْ أَوِ ابْتَغَىٰ دَسِيسَةً ظُلْمًا أَوْ إِثْمًا أَوْ عُدْوَانًا أَوْ فَسَادًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ اگر اس ریاست کے اندر کوئی بھی ظلم, گناہ, بغاوت, فساد, ریاست کے خلاف دشمنی کرے گا تو تمام مومنین اس کے لیے اس کے خلاف اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب اس کی مثال ہے ان ایدیہم علیہم جمیعا ولو کان والد احدہم, ایسا کام کرنے والا ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, قانون ان کے خلاف یکساں مثالیں بتائیں ذرا. ابن قتل کی وہ یکساں نافذ ہوگا, وہ بتائیے ذرا. اچھا, اگر آپ مثالوں پہ آئیں تو یہاں 2-3 چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب اس دستور کی اور ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اجتماعی سطح پر ہوئی یا انفرادی سطح پر, کسی گروپ نے کی یا کسی فرد نے کی, ٹھیک ہے, وہاں قانون حرکت میں آیا. واہ. مثلا وہاں مسجد زرار بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرا دیا. ٹھیک ہے, اس بنیاد کو ختم کروایا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, کیونکہ وہ فتنے کی گھر تھی وہ جگہ. درست. اچھا, کسی فرد نے کیا, ابھی آپ نے جیسے عبدالعزیز ابن قتل کا ذکر کیا, تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک مسلمان کے ساتھ صدقات اکٹھے کرنے کے لیے. اس نے بغاوت کر دی, مسلمان کو قتل کر دیا اور مکہ جا کے مشرکین کے ساتھ مل گیا, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے غلط اشعار اور اس طرح کی گستاخیاں کی. بات یہ ہے اس کا اپروپریٹ ورڈ یہ کہ گستاخی کی سرکار نے یہ شروع کر دیا. جب مکہ فتح ہوا تو آپ کو اطلاع ملی کہ وہ حرم کعبہ کے پردوں اور غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے اور وہاں چھپا ہوا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ عمل کرنے والا, گستاخی کرنے والا حرم کعبہ کے پردوں میں بھی چھپا ہوا ہے تو اس کو قتل کر. جس جگہ پر چونٹی کو مارنا حرام ہے وہ حرم ہے, حرم کہتی اس کو, اور اتنی سانسیں بھی مت دینا کہ پردے سے باہر آئے. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے وہ حرم کسی وجہ سے ہے. یعنی گستاخ رسول کو اتنی, اس کا جملہ میں اگر اس کو سم اپ کروں اس جملے کو, کہ گستاخ رسول کو اتنی سانسیں بھی مت دینا. جنید صاحب, حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے نا. واہ واہ واہ. جب بنیاد کو اس نے ہٹا دیا تو اس کے لیے تو حرم نہ رہا. پھر حرم تو ان کے لیے ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے قائل ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے قائل ہیں, شان کے حفاظت کرنے والے ہیں. تو اب یہاں پر آپ کے سامنے ریاست کی ایک پریکٹس جو ہے وہ سامنے آ. مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے فائنل نوٹ پہ, لیکن آپ نے ذرا سا وہ یہودی اور وہ جو منافق والا واقعہ کعب ابن اشرف کا بھی معاملہ آپ کے ساتھ دیکھ لیں, جس نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
کے خلاف شروع کی، سازشیں شروع کی ریاست کے خلاف اور گستاخیاں شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے باقاعدہ حکم جاری فرمایا اور محمد ابن مسلمہ 2 دیگر ساتھیوں کے ساتھ گئے اور اس کو قتل کیا گیا۔ تو یہ ریاست کی جو پالیسی تھی وہاں پہ وہ بڑے واضح طور پہ ہمارے سامنے آئی کہ جو سپریم کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے ریاست کی، اس اتھارٹی کو کسی بھی صورت میں آپ نے اس کی سینکٹیٹی کو سفر نہیں کرنا۔ جب آپ اس کی سینکٹیٹی کو لے کے چلیں گے جنید صاحب، پھر کیا ہوگا؟ پھر یکساں دستوری حقوق ہوں گے ساری ریاست کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ جو شروع میں ہم نے کہا تھا کہ جو ریاست میں رہنے والے سارے لوگ ہیں، انہم امۃ واحدہ من دون الناس، بالکل ٹھیک، کہ ریاست کے سارے لوگ چاہے وہ یہودی ہیں، بالکل ٹھیک، کوئی بھی قبیلہ ہے، مسلمان ہیں، وہ ایک وحدت ہیں تب جب وہ دستور کے اندر ہے۔ بالکل، یعنی وہ بات ہو گئی کہ چونکہ حکم جو ہے اور حکم بھی سرکار علیہ السلام ہے، بات یہ ہے کہ حکم بھی ان کا ہوگا، حکم بھی وہ ہیں، اور اگر ان کی بارگاہ سے نکل کے کوئی فیصلہ کروا کے یہودی اور منافق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہاں پھر عمر کی تلوار جو ہے فیصلہ کرتی ہے اور وہ منافق کی گردن اڑاتی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بتاتی ہے کہ ان سے بڑھ کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بس جو کچھ ہے آپ ہے، ٹھیک۔